بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک پھر لیکچر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ جو کہا جائے، جو سنایا جائے، اللہ کریم اس کو سمجھنے اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بات جو ہے اثر تب کرتی ہے یا اثر تب رکھتی ہے کہ جو کہا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو آج کل ہماری زندگیوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہم کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوں گے تو باتیں ہم بڑی بڑی کر دیں گے، جبکہ ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ ان باتوں سے خالی ہوگا جو ہم لوگوں تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ جتنے فارورڈ میسج ہوتے ہیں لوگوں کو کر دیتے ہیں، اگلا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس کی موبائل پر ٹن 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 شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صبح کے ٹائم جو ہم میسج کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز لازم ہے، اور ہم خود جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں، وہ کام کہیں جس پر ہم خود بھی عمل کرتے ہوں۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ ملک پاکستان میں اور بالخصوص وادی سون میں بارشوں کی کمی ہے اور پانی کی کمی ہو رہی ہے، جس وجہ سے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر کتنا توکل ہے اور ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اپنے اس بارش کے معاملے میں۔ جو بارش نہیں ہو رہی تو ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، آپ سب کے علم میں ہے کہ جب تک کسی بھی علاقہ میں پورے کے پورا علاقہ میں مسلسل ایک دن اکٹھی بارش نہ آئے تو پانی کی سطح جو ہے وہ ایک تو بلند نہیں ہوتی، کم رہتی ہے، اور دوسرا اس بارش سے موسم پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک جگہ بارش ہو جائے اور پھر 14-15 کلومیٹر بعد کہیں پر بھی بارش نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس پورے علاقے، پوری بستی پر ایک دفعہ اکٹھی بارش نہ ہو جائے۔ تو میں اصل میں اس ویڈیو کا، اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کا ایسے موسم میں کیا طرز زندگی تھا، اور آج جو ہمارا ہے وہ کیا طرز زندگی ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب وہ دور تھا تو اس ٹائم نہ تو کسی پر بدعت کے فتوے لگتے تھے، نہ اس وقت کسی پر کفر کے فتوے تھے، اور نہ اس وقت کسی پر گستاخی رسول کے فتوے تھے، اور نہ، معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک تو گستاخی رسول واقعتاً ہوتا ہے کہ کون گستاخ کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور ایک ہمارے اندر کا ایک بغض ہے وہ ہم نکالتے ہیں کہ کسی کو ہم نے سٹیپ ڈاؤن کروانا ہو تو اس کو فوری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تو گستاخ رسول ہے، تو نے گستاخی قرآن کیا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ تو وہ اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنی دلی تسکین کے لیے کسی پر بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں آج کے دور میں کہ تو بدعتی ہے، تو بدعت کرتا ہے، تو پجاری ہے، تو مشرک ہے، تو گستاخی رسول ہے، تو توحید پرست نہیں ہے، تو یہ ہے، تو وہ، مطلب بے شمار جو ہے فتوے وہ ہماری زبانوں سے صادر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں دوستو، بہنوں، بھائیوں، کہ آپ بھی اس بات کے شاہد ہوں گے کہ جو افراد 2008 تک، 7-8 تک جو ہوش و حواس میں تھے، جن کے ہوش قائم تھے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب بھی ایسا موسم آتا تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھی، تو ہمارا طرز طریقہ کیا ہوتا تھا۔ پہلی بات کہ روایت میں آتا ہے، اور جو وادی سون کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ہے کہ جب بھی کھبیکی یا اس کے ارد گرد بارشیں نہیں ہوتی تھیں تو اہلان علاقہ جو ہیں وہ میرے دادا حضور حافظ عثمان غنی مرحوم کے پاس جایا کرتے تھے، اس ٹائم وہ حیات تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ دعا فرمائے اللہ بارش دے گا۔ تو وہ پھر ان کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہو جاتا تھا کہ وہ دعا کریں، اور دعا کرنے کا ان کا اپنا طریقہ تھا کہ وہ قرآن مجید اٹھاتے تھے، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ پائے کے حافظ تھے، تو وہ قرآن مجید اٹھاتے تھے تو کھبیکی سے ملکہ جو چشمے ہیں ان پر وہ چلے جاتے تھے اور پانی کے اندر کھڑے ہو کر وہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔
روایت میں یہ آتا ہے جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں کہ وہ تب وہاں سے واپس تشریف لاتے تھے جب ان کا پورا جسم جو ہے وہ بارش کے پانی سے بھیگ نہیں جاتا تھا. تو یہ اللہ پر توکل تھا کہ وہ جاتے تھے تو اس یقین کے ساتھ جاتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ بارش ضرور دے گا. پھر ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ جب بارشوں کا سیزن ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس کو قحط سالی کہتے ہیں اور مقامی زبان میں روڑا کہتے ہیں کہ روڑا لگ جاتا تھا، تو پھر محلے کی مسجد میں کسی جگہ پر اعلان ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پر بارشوں کے لیے نفل نماز پڑھی جانی ہے، تو آپ سب دوست احباب تشریف لائیں، وہاں پر جو ہے وہ نفل پڑھیں. تو احباب وہاں پر جاتے تھے اور اسی دن نہ بھی صحیح تو ایک آدھے دن کے وقفے سے اللہ تعالیٰ ضرور بارش جو ہے وہ عطا فرما دیتا تھا. پھر ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہمارے ہاں رائج تھا جس کو ہم نے ختم کر دیا بدعت کہہ کے، شرک کہہ کے. اور وہ طریقہ کیا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر کی جو خواتین تھیں، ہماری بزرگ خواتین جو دادیاں تھیں ہماری، اور ان میں ہماری دادی تھی، وہ کیا کرتی تھی کہ جب بھی قحط سالی کا موسم آتا تھا تو ہمارا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک بند ہوتا ہے. بند سے مراد کے تالاب جس میں جنگل کے تھرو پانی آتا تھا، جو جنگل کا بارشوں کا پانی تھا وہ جب بارش آتی تھی تو وہ بھر جاتا تھا پانی. تو اس میں اس وقت چونکہ اتنا بور سسٹم نہیں تھا، کنویں نہیں تھے، تو جانور جتنے بھی ہوتے تھے، گھر کے جتنے بھی پالتو جانور ہوتے تھے، چونکہ جنگل میں چرایا کرتے تھے تو وہ پانی وہیں سے پیتے تھے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر پانی ٹینکیوں پر یا کنویں پہ پانی، جیسے قحط سالی کا موسم ہے، تو پھر ان سے ہم پانی بھی پیا کرتے تھے، اپنے گھر کے استعمال کے لیے پانی بھی لایا کرتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ جب اس طرح کا قحط سالی والا معاملہ آ جاتا، بارشوں کم ہو جاتی، تو ہماری دادی ماں وہاں پر تشریف لے جاتی اور عورتوں کو بھی کہتی کہ آپ نے آنا ہے. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو تالاب تھے، جو بند تھے، ان کو مقامی زبان ایک جو کہتے تھے ولن ان کو کہتے ہیں کہ جو پانی کا رستہ تھا، جہاں سے پانی یعنی اونچائی ہے، وہاں سے ہمیں کنفرم تھا کہ یہ پانی چلتا چلتا اس تالاب کے اندر، اس بند کے اندر جائے گا. تو وہ کیا کرتی تھیں کہ اس پورے رستے کی صفائی کرتی تھی، پورے رستے کی صفائی کرتی تھی تاکہ اگر بارش ہو جائے تو کوئی گند جو ہے وہ اس تالاب کے اندر نہ آ جائے. تو ظاہری بات ہے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جتنے بھی انسان ہوتے تھے ان پر پابندی تھی کہ اس تالاب کے ملحقہ جتنا بھی ایریا جہاں سے یہ کنفرم ہو کہ اگر بارش ہو تو یہاں سے پانی جو ہے وہ اس تالاب کے اندر جائے گا، تو وہاں پر بندوں کے لیے پیشاب کرنے کی ممانعت تھی. لیکن جانور جو ہیں وہ تو جانور ہوتے ہیں، ان کے لیے تو کچھ ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر جانوروں کا یہ ہوتا تھا کہ جہاں سے پانی کی گزرگاہ ہوتی تھی وہ ولن جو ہے اس کو وہ صاف کرتے تھے، وہ خواتین صاف کرتی تھیں. اور پھر ہوتا کیا تھا اس سے پہلے کہ جتنے بھی اس جو بند تھی، تالاب تھی، اس سے ملحقہ جتنے بھی لوگ تھے، ان کے گھر سے کو 10 روپے، کو 5 روپے، کو اس طرح کی وہ اگرائی جس کو کہتے ہیں، چندہ جس کو کہتے ہیں، وہ اکٹھی ہوتی. اور پھر اسی بند پر، اسی تالاب پر وہ خواتین جو ہیں ہماری دادی اماں کی نگرانی میں کوئی کھانا بنا لیتی، چاول وغیرہ. اور جب وہ صفائی کر لیتی تو وہاں پر ہی بیٹھے بیٹھے وہ نفل ادا کرتی اللہ کے حضور، اور پھر درود پاک کی محفل تھوڑی سی سجاتی اور پھر دعا کرتے. اور یقین کیجئے گا کہ بہت سارے لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ضرور بارش ہوتی تھی ایک آدھا دن چھوڑ کے. اگر اول تو اسی دن ہو جاتی تھی، نہیں تو ایک آدھے دن کے اندر اللہ تعالیٰ ضرور بارش دیتا تھا. اور ایسی بارش ہوتی تھی کہ ہر طرف ہر چیز جو ہے وہ سیراب ہو جاتی تھی. لیکن آج شومی قسمت کہ نہ تو ہمارے ممبر سے ایسے پیغام جا رہے ہیں، نہ ہماری مساجد سے ایسے پیغام جا رہے ہیں، اور نہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس چیز کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. بس گلے شکوے ضرور کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے دھنیا والے نے بدعا دی کہ بارش نہ آئے، گوبھی والے نے کہا کہ بارش نہ آ جائے، یہ تو فلاں فصلوں والوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. جبکہ اندر اپنے نہیں جھانکتے کہ ہم کیا اقدام کر رہے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی بارش کے لیے. ٹھیک ہے، بارش کے لیے نوافل نہیں پڑھے جا رہے ہیں. کیا کوئی ختم قرآن کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی درود پاک کی محفل بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے بنائی جا رہی ہے؟ کیا وہ جو پرانا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا توکل کا کہ ندی نالوں کی ان کی کیا کوئی صفائی کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا جا رہا. تو یہ ہے کہ ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ پر کم ہو گیا ہے. ہم ریڈیو، ٹی وی، موبائل کے تھرو موسم کی پیشن گوئی سن لیتے ہیں اور پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی یہ موسم کا معاملہ ہے، آج تو بارش ہونی نہیں ہے تو ہم دعا کیوں کریں. تو آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ
کہ بعض اوقات جو ہے وہ محکمہ موسمیات والے پیشن گوئی کچھ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بارش دے دیتا ہے، اور بعض اوقات بارش کتنی پیشن گوئی ہوتی ہے اور پھر بارش ہوتی نہیں ہے. تو یہ سب میرے اللہ کے کام ہے. تو دوستو عزیزو، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں اپنے پرانے وقت کی طرف. یہ جو فتویٰ بازی ہے اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ جو کہا ہے اس کو سمجھنے اور پھر اس کا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.